نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو پکڑو، لے لو، اختیار کرو، حذرکم اپنا بچاؤ۔ حذر اور حذر کا ایک ہی معنی ہوتا ہے کسی خوفناک چیز سے ہوشیار اور چوکنا ہونا، الرٹ ہونا۔ تو خذو حذرکم اپنا بچاؤ کر کے رکھو، محتاط رہو، یا یہ کہ وہ چیز تیار رکھو جس سے تم اپنے آپ کو بچا سکو۔ فانفروا ثباتن، پھر نکلو، ثباتن الگ الگ۔ فانفروا کا لفظ جو ہے نون فیرے سے ہے، نفر، نفری کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نفرہ کا معنی ہوتا ہے نکلنا، جانا۔ تو نکلو، اور مراد ہے جنگ کے لیے نکلو۔ ثباتن، ثبتن کی جمع ہے، تے بے چھوٹی تے الف کے بغیر، ثبتن۔ ثبتن کہتے ہیں دستوں کو، ٹکڑیوں کو۔ تو نکلو الگ الگ دستوں کی شکل میں یا ٹکڑیوں کی شکل میں، چھوٹے گروپس کی شکل میں۔ اب انفرو یا نکلو جمیعاً اکٹھے، سارے کے سارے، یعنی اکٹھے بھی نکل سکتے ہو اور الگ الگ دستوں کی شکل میں بھی نکل سکتے ہو، جیسے کہ سورۃ التوبہ میں آتا ہے انفرو خفافا و ثقالا، نکلو ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی تھوڑے ہو یا کم۔ اب انفرو جمیعا، یا پھر سب نکلو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی جنگ کے موقع پر سب کا نکلنا ضروری ہے؟ ہاں، اگر حالات اس کا تقاضا کرے اور امام وقت اس کے لیے لوگوں کو بلائے، ورنہ عام حالات میں جیسا جیسا تقاضا ہو، جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق، جیسا کہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 122 میں کہا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ سارے ہی مومن نکل کھڑے ہوتے، کیونکہ یہاں لکھا ہے نا انفروا جمیعا، تو وہاں کیا آیا کہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ سب نکل کھڑے ہوں، بلکہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان میں سے ہر بستی کا ایک گروہ نکلا تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرے۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو خبردار کریں جب وہ ان کے پاس پلٹیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھر سب کے سب ایک کام نہیں کریں گے، کچھ لوگ اپنے آپ کو تعلیم کے کام کے لیے مخصوص کریں گے، اور وہ اس کام میں مہارت پیدا کر کے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں گے۔ تو یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان والوں کو اپنے دشمنوں سے چوکنا رہنا چاہیے، اور پھر جیسے بھی حالات ہوں اس کے مطابق اپنے دین کا دفاع کرنا چاہیے۔ اور پھر یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہوشیار ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، یعنی معاملہ فہم ہوتا ہے، خطرات کو محسوس کرتا ہے، حالات کو فورسی کر سکتا ہے، اس کے مطابق تیاری رکھتا ہے۔ تو یہاں اہل ایمان کو دین کے، خدا کے دشمنوں کے مقابلے میں چوکنا رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنا بچاؤ رکھو، محتاط رہو۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کی غرض کیا ہے؟ کیوں یہ نصیحت کی جا رہی ہے؟ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ ہر آیت اپنے ایک خاص کانٹیکسٹ میں بھی ہے۔ اس آیت کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ سورۃ النساء کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ میں جنگ احد کے بعد حالات بہت خراب ہو گئے تھے، مسلمانوں کے اوپر دشمنوں کا ایک طرح سے خوف رہنے لگ گیا تھا، کیونکہ وہ ایک محاورہ بھی ہے نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے۔ اس کا مطلب کیا کہ اگر آپ ویری ہاٹ ملک ہو نا، اگر تو آپ اچانک پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ منہ جل جاتا ہے۔ جب منہ جلتا ہے تو پھر آئندہ آپ ہر چیز جو دودھ سے ملتی جلتی شکل کی ہو اس کو بھی پھونک پھونک کے یعنی ٹھنڈا کر کر کے پیتے ہیں، جس میں سے چھاچھ ہوتا ہے، لسی جس کو آپ بولتے ہیں۔ تو لسی تو آلریڈی ٹھنڈی ہوتی ہے، اب جس کا منہ دودھ سے جل گیا ہو وہ اتنا محتاط ہو جاتا ہے کہ وہ لسی میں بھی پھونکے مار کے پیتا ہے۔ تو یہ کس چیز کے لیے محاورہ ہے؟ احتیاط کے لیے، کہ وہ بہت محتاط ہو جاتا ہے۔ تو جنگ احد میں چونکہ مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی اور اس شکست کی وجہ سے ان کے اندر ایک خوف سا بیٹھ گیا تھا، لہذا وہ بہت چوکنے ہو گئے تھے اور ہمیشہ فکر کرتے تھے کہ کہیں کسی وقت دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ مدینہ کے ارد گرد جو لوگ تھے اور خود مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ آئے دن بے سوچے سمجھے سنی سنائی باتوں کو لوگوں کے اندر مشہور کر دیتے تھے، وہ دشمن آ رہا ہے،
اچھا، اس سے کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کے اندر ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی تھی، امن رخصت ہو گیا تھا. اور یہ ایک بالکل نیچرل سی بات ہے نا کہ اگر انسان کو زندگی میں کسی وقت کوئی ناکامی ہو جائے تو اس کے بعد اس کی نفسیات کیا بنتی ہے، وہ بہت کانشیس ہو جاتا ہے اور بعض اوقات نیگیٹو تھنکنگ بھی آنے لگتی ہے. وہ ہر چیز کے اندر مثبت چیز دیکھنے کی بجائے منفی چیز دیکھنے لگتا ہے. انڈیویجول لیول پر بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر زندگی میں مثلاً کسی سے کوئی کار کا حادثہ ہو گیا تو اب وہ سڑک پر نکل کے کیا سوچتا ہے، ابھی پھر میں کہیں لگا یا ابھی مجھے کوئی آ مارے گا. تو یہ ایک بالکل قدرتی سی بات ہے. اگر انسان مستقل طور پر اس کیفیت میں رہے تو اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے اور وہ زندگی میں کوئی تعمیری رول ادا نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ انسان ایک خوف کا شکار رہے اور ہر وقت ہر آواز اور ہر شور پر اس کا دل بیٹھ جائے اور وہ ڈرنے لگے اور ڈر ڈر کے جیے، تو اس میں یہ ہے کہ انسان جب خوف کی نفسیات میں جیتا ہے تو تعمیری کام نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، اپنی صلاحیتوں کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر سکتا. تو اس کا حل بتایا جا رہا ہے، اور وہ حل کیا ہے؟ ڈرنے کی بجائے کیا کرو؟ محتاط رہو، اپنی سرحدیں مضبوط رکھو، اپنا پہرا مضبوط رکھو، اپنی تیاری پوری رکھو. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ ایسے ہی جیسے کسی کے گھر میں خدا نخواستہ چوری ہو جائے تو اس کے بعد عموماً لوگ کیا کہتے ہیں، یہ گھر ہی چھوڑ دو. یہی ہوتا ہے نا، یہ گھر چھوڑ دو، یہ گھر ٹھیک نہیں. ابھی وہ تو آپ کہیں بھی جائیں گے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو مشکل صرف گھر چھوڑنے سے حل نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ خذوا حذرکم، اپنا بچاؤ رکھو، محتاط رہو، دروازے کھلے نہ چھوڑو، سیکیورٹی کا انتظام رکھو، اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی تیاریاں بھی رکھو. فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، حالات جس چیز کا تقاضا کرے اس کے مطابق اقدام کرو. کتنا خوبصورت سبق ہے اجتماعی زندگی کے لیے بھی اور انفرادی زندگی کے لیے بھی، کہ انسان کو اگر کبھی کوئی نقصان ہو جائے کسی بھی وجہ سے تو انسان پھر مایوس نہ ہو، خوف زدہ نہ ہو اور پیچھے کو نہ پلٹے اور سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کرے. کیونکہ خوف زدہ انسان کی ایک اور نفسیات ہوتی ہے کہ وہ وہمی بھی بہت ہو جاتا ہے، توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ یقین کرنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا کانفیڈنس کھو چکا ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک طرح سے کانفیڈنس بحال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، اور پھر وار ٹیکٹکس بتائی جا رہی ہیں کہ تم جیسے مناسب سمجھو اس کے مطابق کام کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے کن میں سے؟ مسلمانوں میں سے. لمن، البتہ جو، لَيُبَطِّئَنَّ، البتہ ضرور دیر لگائے گا، سستی دکھائے گا، کہ تم میں ایسے لوگ موجود ہیں. اور اشارہ کن کی طرف ہے یہاں؟ منافقین کی طرف، کہ جو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہیں گے، وہ نکلنا نہیں چاہیں گے، عذر معذرتیں کریں گے. فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر پہنچے تم کو کوئی مصیبت، یعنی وہ تو ہیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئے اور تم نکل گئے، اور پھر اگر کوئی مصیبت آئی تم پر جیسے کہ جنگ احد میں آئی، قالا، تو اس نے کہا، کس نے؟ ایسے لوگوں نے جو خود نہیں نکلتے اور بہانے کرتے ہیں، قد انعم اللہ علیہ، کہ تحقیق اللہ نے مجھ پر تو بڑا ہی انعام کر دیا، مجھ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. وہ کیسے؟ اذ لم اکن، جب کہ نہیں تھا میں، معہم، ان کے ساتھ، یعنی شکر ہے میں جنگ پر نہیں گیا. شہیدن، حاضر، میں جنگ میں موجود نہ تھا. یہ مجھ پر بڑا اللہ کا فضل ہوا، کیونکہ اگر میں جاتا تو میرا بھی یہی حال ہوتا، مجھے یہ نقصان اٹھانا پڑتا. تو یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ یہ بھی مسلمانوں کو کانشیس کرنے کے لیے اور محتاط رہنے کے لیے. وہی جو بات ہے نا کہ مومن جو ہے وہ کیس اور فطن ہوتا ہے، وہ حالات کو دیکھ کر اندازہ کر لیتا ہے، اس کی نظر گہری نظر ہوتی ہے، اور وہ حقائق کو اندر تک تہ تک جا کے دیکھتا ہے، صرف اوپر اوپر سے نہیں چیزوں کو دیکھتا، گہری نظر سے دیکھتا ہے. تو اب حالات بتائے جا رہے ہیں، کیونکہ منافقین کی منافقت سب پر تو نہیں کھلی ہوئی تھی، تو منافقین مسلمانوں کے اندر ملے ہوئے تھے اور مسلمانوں کے گروہ کا حصہ سمجھے جاتے تھے. اب جب کسی خوف کے موقع پر یا کسی جنگ کی دعوت کے موقع پر انہیں بلایا جاتا تو وہ اس طرح ریاکٹ نہیں کرتے تھے جس طرح مخلص مومن کرتے تھے. مخلص مومنوں کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ جنگ احد کے اگلے ہی دن جب بلایا گیا تو وہ پھر نکل پڑے. منافقین نہیں نکلتے تھے، کام چور لوگ تھے. کسی بھی قربانی کے موقع پر جان چھڑاتے
اور بہانے کر کے پیچھے رہ جاتے. یہ جو بطا کا لفظ ہے نا، لَيُبَطِّئَنَّ، یہ بے توئے حمزہ سے ہے. بط ان کا مطلب ہوتا ہے سست ہونا، پیچھے رہنا، دیر لگانا، ڈھیلا پڑنا، اور بعض اوقات دوسروں کی بھی ہمتیں پست کرنا. اس طریقے سے نہ خود کام کرنا، نہ کرنے دینا، نہ دوسروں کے لیے کوئی اچھی مثال بننا. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کسی گروہ کے اندر ایک شخص بہادر ہو، کریجیس ہو، ہمت والا ہو، مشکل وقت میں ڈرنے، گھبرانے اور پریشان ہونے کی بجائے ایک ڈیسیژن لے کے نہیں، اس کام میں کیا مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں، یہ کرنا ہے اور یہ ہو سکتا ہے، یعنی چیلنجز قبول کر سکتا ہو، تو جو ضعیف الاعتقاد اور کمزور قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے حوصلے کو دیکھ کر کیا کرتے ہیں، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ بھی حوصلہ مند ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کسی گروہ کے اندر صرف حوصلے پست کرنے والے لوگ ہوں، سست مزاج لوگ ہوں، کام نہ کر کے دینے والے ہوں، تو ان کا وجود معاشرے کے اندر نقصان دہ ہوتا ہے. عموماً جو کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا یہ نہیں نکل رہے تو ہم بھی نہیں نکل رہے، اور پھر الٹا اوپر سے جھوٹی خبریں، ادھر ادھر کی سنی سنائی باتیں اور وہمی باتیں اور بے وجہ کی منفی قسم کی باتیں عام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کے حوصلے پست ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر، تمہارے معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو خود بھی پیچھے رہیں گے، چھپ جائیں گے، خطرے کے وقت نظر نہیں آئیں گے، دیر لگائیں گے، بہانے کریں گے، اور جب تم نکلو اور تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو پیچھے سے خوش ہو کے کہیں گے کہ شکر ہے ہم نہیں گئے اور شکر ہے ہم بچ گئے. اور ویسے بھی منافقین کا حال پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ آل عمران آیت 120 میں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، کہ جب تم پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. سورۃ التوبہ آیت 50 میں آتا ہے وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، یقولوا، تو کہتے ہیں، قد اخذنا امرنا، ہم نے تو اپنا معاملہ سنبھال لیا، من قبل، اس سے پہلے ہی، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ بہت خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے مصیبت ہم پہ نہیں آئی، انہی پر آئی. تو اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سستی دکھانا، پیچھے رہنا، کام کے وقت چھپ جانا، کام چوری کرنا، قربانی نہ کرنا، اور خصوصاً دین کے کاموں میں، اجتماعی کاموں میں جس میں اسلام کا، دین کا فائدہ ہو، سب مسلمانوں کی مصلحت ہو، ایسے کاموں میں دیر لگانا منافقت کی علامت ہوتا ہے. یہ انسان کے نفاق کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دین کے لیے کوئی قربانی کیے بغیر ان کو جنت مل جانی چاہیے، اور انہیں اللہ کا محبوب بن جانا چاہیے، اور انہیں اعلی مقامات اور درجات حاصل ہونے چاہیے، خواہ وہ اس کی کوئی قیمت ادا نہ کریں. تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ منافقین کا طرز عمل کچھ ایسا ہی تھا. منافقین کا طرز عمل کچھ اسی قسم کا تھا. وہ کیا چاہتے تھے کہ ایک طرف دیندار بھی کہلائیں اور دوسری طرف ان کو کوئی قربانی نہ کرنی پڑے، کیونکہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ان کاموں پر بھی ہو جو ہم نے کیے ہی نہیں. تو یہاں پر ایسے ہی کردار کو کھولا جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو ضرور سستی دکھائیں گے، دیر لگائیں گے، پیچھے رہیں گے. لَيُبَطِّئَنَّ، اس میں آپ دیکھیے دو ہیں تاکید کے سمبلز. کون کون سے؟ لام تاکید کا اور نون شد والا. یہ جب دو اکٹھے ہو جائیں تو پھر تو شدت پر شدت ہو جاتی کہ ایسے لوگ ہیں جو ضرور یہ کریں گے. اور پھر یعنی دو کام ہیں ان کے. نمبر ایک، خود آگے نہیں بڑھیں گے، قربانی نہیں کریں گے، اور نمبر دو، قربانی کرنے والوں پر اگر کوئی مصیبت آئے تو اس وقت خوش ہوں گے اور کہیں گے کہ شکر ہے ہم نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا اور ہم بچ گئے. تو تو بچا کے نہ رکھ اسے کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. ترجمے میں اگر نہیں لکھا تو ضرور لکھ لیں. البتہ ضرور سستی دکھائے گا یا ضرور پیچھے رہے گا، دیر لگائے گا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دیکھیے ایک کام وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات کے لیے ہوتا ہے نا، ذاتی کام، پرسنل، گھر کے کام. ان میں عموماً ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ذاتی کاموں میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ جس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ ہو. رسک لیتے ہیں یا نہیں؟ کوئی بھی شخص جو بزنس کرتا ہے وہ رسک لیتا ہے یا نہیں؟ جب انویسٹمنٹ کر رہا ہوتا ہے رسک لیتا ہے نا، قربانی بھی کرتا ہے، وقت بھی لگاتا ہے، ہر چیز کا خطرہ مول لیتا ہے. بعض اوقات لوگوں کی طرف سے آنے والی مشکلات کو بھی برداشت کرتا ہے. لیکن
آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب دین کے کام میں کوئی قربانی کرنی پڑے، وقت یا مال یا جان لگانا پڑے، تو اس وقت ہم اس طرح آگے کیوں نہیں بڑھتے، اس طرح قربانی کیوں نہیں کرتے جس طرح ہم اپنے ذاتی کاموں کے لیے کرتے ہیں؟ یعنی ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ یہ فرق کیوں ہے۔ آپ اپنے آپ کو انالائز کر سکتے ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جن کو آپ شوق سے جلدی سے فوراً کر لیتے ہیں، اور وہ کون کون سے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے پہلے کئی دفعہ سوچتے ہیں اور پھر انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر آخر کار شرم کے مارے کر ہی لیتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ میری جلدی کس چیز میں ہے اور میری تاخیر کس چیز میں ہے۔ اگر دنیا کے لیے جلدی ہے اور آخرت کے کاموں میں تاخیر ہے تو یہی منافقت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ کو قسم دے کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہیں منافقین میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا تھا، کیونکہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے تھے نا نام۔ تو کہتے ہیں میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں تھا۔ یہ عمر کہہ رہے ہیں جو اتنی قربانیاں کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ، اور ہر موقع پر قربانیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، جان سے، مال سے، وقت سے، ہر چیز سے۔ ان کو خوف ہے اور فکر ہے کہ دیکھو میرا نام تو نہیں اس لسٹ میں منافقین والی۔ لیکن آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے بارے میں منافقت کا خوف بھی رکھتے ہوں کہ کہیں ہمارے اندر تو کوئی ایسی سمپٹم یا علامت نہیں، کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جو ہمیں مخلص اہل ایمان سے نیچے لا کے کہیں اور کسی کیٹیگری میں شامل کر دے۔ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ میں آپ کو دے رہی ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جائزہ لیجیے۔ جب ہم گھر میں ہوور لگاتے ہیں تو کس دل سے لگاتے ہیں؟ اگر یہاں لگانا پڑے تو کس دل سے لگاتے ہیں؟ چھوٹا سا اپنے آپ کا اندر سے جائزہ لیجیے۔ گھر میں اگر ہمیں شیشہ صاف کرنا ہو تو ہم کس طرح کرتے ہیں؟ کوئی چیز بنانی ہو، رکھنی ہو، اٹھانی ہو، کس دل سے اور کس نیت اور کس جذبے سے اپنے ذاتی کام کرتے ہیں؟ اور جب دین کے اجتماعی فائدے کے کام کرتے ہیں تو ہم کس دل سے کرتے ہیں، کس شوق سے کرتے ہیں، کس سوچ کے ساتھ کرتے ہیں؟ بس صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ گھر میں تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ صرف ڈیوٹی پوری کرنی ہے، بس کہتے ہیں یہ میرا کام ہے۔ آخر اللہ کے دین کا کام میرا کام کیوں نہیں؟ اس کام کو ہم میرا کام کیوں نہیں کہتے؟ یہ کسی اور کا نہیں، یہ ہم سب کا ہے۔ اور اگر ہم اپنی ذات کے لیے اتنے مخلص ہیں تو ہمیں دین کے نام پر کوئی بھی جو کام ہو رہا اس کے ساتھ بھی اسی درجے کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے، اور خاص طور پر وہ کام جس سے براہ راست ہم فائدہ اٹھا رہے ہوں۔ یعنی ہمیں تو دین کے ان سارے کاموں میں حصہ ڈالنا چاہیے جن سے براہ راست اگر ہمیں ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہ بھی پہنچ رہا ہو۔ کہاں یہ کہ وہ جگہیں اور وہ کام جس سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہو اس میں بھی اگر ہم ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں اور پیچھے رہیں اور بہانے کریں اور کسی نہ کسی طرح چھپنے کی اور بھاگنے کی فکر کریں تو پھر ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہمارے سامنے تو کوئی جنگ ونگ تو ہے نہیں، ہم نے کہاں جانا ہے اور کیا ہم قربانی کریں گے دین کے نام پر؟ یہی چھوٹی چھوٹی قربانیاں نا۔ لیکن ہم عموماً اس وقت جو مسلمانوں کا دین کے معاملے میں رویہ ہے وہ کچھ اسی طرح کا ہی ہے کہ اپنی ذات مقدم ہے اجتماعی کام سے۔ وہ اس دن مجھے کوئی کسی جیو کا کال بتا رہا تھا، کسی ربائی کا کال تھا، شاید کوئی کوٹ کر رہا تھا، مجھے اب نام اور موقع یاد نہیں بہرحال۔ اس نے کہا کہ وہ ہم اتنی نمازیں تو نہیں پڑھتے جتنی مسلمان پڑھتے ہیں، ہم اتنی دعائیں تو نہیں کرتے جتنی مسلمان کرتے ہیں، ہاں ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور مسلمان نہیں کرتے۔ یعنی کہ ہم اجتماعی کاموں کے لیے اور اپنے مشن اور کاز کے لیے جو وقت لیتے ہیں اور جو مال دیتے ہیں اور جو اپنی ایفرٹس لگاتے ہیں وہ مسلمانوں میں نظر نہیں آتی۔ یہاں ہمارے اور ان میں فرق ہو جاتا ہے، یعنی اس چیز میں ہم آگے، اور یہ بالکل حقیقت ہے۔ انڈیویجولی ہم اپنے نماز روزہ اور اپنی تسبیح اور اپنے فائدے کی کچھ چیزیں پھر بھی کر لیں گے، لیکن جہاں ایک کلیکٹیولی اسلام کی خدمت کا کوئی موقع آتا ہے تو وہاں ہم اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھتے۔ خواہ ہم کہیں بھی ہوں، ضروری نہیں کہ میں اس بلڈنگ کی اور یہاں کی بات کریں، کہیں پر بھی، کسی فورم پر بھی، جہاں بھی ہم، جو بھی اللہ ہماری زندگی میں ہمیں موقع دے کچھ کرنے کا۔ تو یہ تو بہت بڑی قربانیاں جو یہاں مانگی جا رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی قربانیوں میں بھی اگر ہم اس نیت اور جذبے کو خالص نہ رکھیں اور سستی دکھائیں اور کام چوری کریں اور چھپنے اور بھاگنے کی کریں تو پھر یہ کام کون کرے گا اور کون آگے بڑھے گا؟ جو مائنورٹیز ہوتی ہیں نا، کہیں بھی جو مائنورٹیز اس کو سروائیو کرنے کے لیے اکٹھے ہونا پڑتا ہے۔ مائنورٹیز کو چیلنجز زیادہ ہوتے ہیں نا، انہیں سروائیو کرنا ہوتا ہے، تو وہ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، تو پھر ان کا فائدہ کس میں ہوتا ہے، انٹرسٹ کس میں ہوتا ہے؟ تو مل جل کر رہیں، اور پھر مل جل کر رہنے کے لیے قربانی ہمیشہ کرنی پڑتی۔ کہیں بھی آپ مل جل کر رہیں، اس کے فائدے بھی بہت ہیں، لیکن مل جل کر رہنے کے لیے قربانی شرط ہوتی ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ٹیری فاکس پہ چائنیز کا ایک چرچ بنا ہے کہ اتنا صاف ہے کہ بعض اوقات وہاں سے ویکینڈ پہ ڈرائیو کرتے ہوئے سلو ڈرائیو کر کے دیکھتی ہیں
کہ ایک ایک तिनका اور एक एक चीज वहां चुनी हुई होती है लोगों ने, और इंतहाई आसपास का मंजर साफ है, तो अंदर पता नहीं कितना साफ होगा। और मुझे बाज़ों का शर्म आती है कि बाहर इस्लाम का नाम लिखा हो और नीचे जहाँ जो चीज जी चाहे फेंक दी जाए और जो चीज जी चाहे बिखरी हुई हो, उगी हुई हो। हम आखिर क्या नमूना पेश करते हैं, किसके लिए? यानी कोई भी इस्लामिक सेंटर हो, उसकी बाहर से बिल्डिंग और बाहर से जो उसका मंजर है वो इतना अट्रैक्टिव हो कि राह चलता रुक जाए और रुक के देखने लगे और देखता देखता अंदर आ जाए कि यहाँ कौन सी मखलूक रहती है और वो क्या करती है, ताकि हम भी उनमें शामिल हो जाएं। और फिर जब वो बिल्डिंग्स अंदर से गंदी है तो फिर उसको ले आए हम अपनी जात के अंदर कि फिर हमारे दिलों में क्या कुछ होगा। क्योंकि जैसे हम अंदर होते हैं ना, कुदरती तौर पर बाहर वैसे ही चीजें होने लगती। बहरहाल आगे चलते हैं। वला इन असाबकुम फज़लुम मिनल्लाहि, और अलबत्ता अगर पहुंचे तुमको फजल अल्लाह की तरफ से, और फजल से मुराद यहाँ माल गनीमत है। यानी अगर किसी जंग में कामयाबी हो और माल गनीमत हासिल हो, और माल गनीमत या फजल किसकी तरफ से होता है? सरासर अल्लाह की तरफ से। कामयाबी भी अल्लाह की तरफ से। लयक़ूलन्ना, अलबत्ता वो जरूर कहेगा। क्या कहेगा? या लैतनी कुन्तु माअहुम, ऐ काश मैं भी इनके साथ होता। फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, तो मैं भी ये अज़ीमुश्शान कामयाबी पाता। अज़ीमुश्शान कामयाबी उसके सामने क्या है? माल का हासिल करना, माल गनीमत पाना। हालांकि हकीकत में अज़ीमुश्शान कामयाबी कौन सी कामयाबी है? आखिरत की कामयाबी। दुनिया की कोई भी कामयाबी अज़ीमुश्शान कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अब ये शख्स जो इस वक्त इस तरह कहता है, माल को देखकर उसे अजीम कामयाबी करार देता है, और फिर उस वक्त सोचता है कि काश मैं इनके साथ होता, तो इस शख्स को ये बात किस तरह जेब देती है और किस मुंह से कहता है, और उसका रवैया क्या होता है। और वो ये इस तरह कह रहा होता है कि अल्लम तकुम बैनकुम व बैनहु मवद्दा, गोया कि तुम्हारे और उसके दरमियान कोई करीबी ताल्लुक, कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता था ही नहीं। तो यहाँ से कअन से लेकर मवद्दा तक का जुमला जो है, ये जुमला मोतरज़ा है, कलाम के बीच में आया है। इसको अगर आप किसी भी तरह बाकी जुमले से अलग कर लें तो बात ज्यादा आसानी से समझ में आएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक सीधे जुमले के बीच में एक और जुमला क्यों आया? जुमला मोतरज़ा नंबर 1 तो ये साबित करता है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। कलाम में आमतौर पर ऐसा होता है कि एक बात हो रही होती है, बीच में से रोक कर दूसरी बात वाजे करके और फिर जुमला मुकम्मल किया जाता है। यानी बीच में दूसरी बात ऐसी लाई जाती है कि जो उसकी अहमियत को और ज्यादा वाजे करती है। तो जुमला यूं मुकम्मल हो रहा है कि अगर तुम्हें अल्लाह की तरफ से फजल पहुंचे तो कहता है कि काश मैं इनके साथ होता और बहुत बड़ी कामयाबी पाता। और वो शख्स ये बात इस अंदाज से कह रहा होता है कि गोया तुम्हारा और उसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं था, उसको तुमसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, तुम्हारे मिशन से कोई दिलचस्पी नहीं थी, उसको सारी दिलचस्पी सिर्फ और सिर्फ किससे थी? माले गनीमत से। लिहाजा माले गनीमत पाने के लिए तो वो ललचाता है, या यूं कहिए कि माले गनीमत में हिस्सा पाने के लिए तो वो ललचा रहा है और उसको वो अजीमुशान कामयाबी करार दे रहा है। और उसके बरअक्स जो जंग में जाने का असल मकसद था वो उसके सामने है ही नहीं, या फिर कोई इंसानी हमदर्दी या अपने दोस्तों और अपने साथियों के साथ किसी किस्म का कोई वास्ता ताल्लुक था ही नहीं। अब आप देखिए कि इस आयत से एक और बड़ी अहम बात पता चलती है, और वो ये है कि इंसान अगर दीन से मोहब्बत करता है तो लाजमन दीन वालों से भी मोहब्बत करेगा, लाजमन उस रास्ते में चलने वालों से भी उसको एक मवद्दत और मोहब्बत का रिश्ता होगा, और वो होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो फिर ये क्या साबित करता है कि उसको उस मिशन से कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए ना, एक बिल्कुल नेचुरल सी बात है कि जिस चीज को आप चाहते हैं अगर उसको चाहने वाला कोई और भी है तो क्या आपकी चाहत उस शख्स से नहीं होगी जो उसी चीज को चाहता है जिसको आप चाहते हैं। मसला आप कहते हैं मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो फिर कुदरती तौर पर आपको हर उस बंदे से मोहब्बत हो जाएगी जो अल्लाह से मोहब्बत रखता होगा। क्यों? क्योंकि आप उसको अपने से इसलिए करीब पाते हैं कि जो आप चाहते हैं वो भी वही चाहता है। एक मिशन है, न्यूक्लियस एक है ना, तो जब न्यूक्लियस एक होता है तो जितनी भी चीजें उसके इर्द गिर्द होती है वो सब उससे भी जुड़ी हुई होती है और आपस में भी जुड़ी हुई होती है, वो आपस में टूटी हुई नहीं होती। और अगर वो आपस में टूट जाए तो फिर वो न्यूक्लियस से भी नहीं जुड़ सकती। ठीक है, इसीलिए ये दुआ भी सिखाई गई,
اللہم ارزقنا حبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت دے، وحب من یحبک، اور ہر اس بندے کی محبت دے یا ہر اس شخص کی محبت دے یا اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرتا ہے. کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تجھ سے تو محبت کریں لیکن جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت نہ کریں، کیونکہ دس از اے مسٹ. یہ پوری ایک چین بنتی ہے. اور اگر آپ کو ان لوگوں سے محبت نہیں جو آپ ہی جیسا مشن رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے مشن سے محبت میں بھی جھوٹے ہیں، اس سے بھی آپ کو محبت نہیں. کیونکہ ایک منزل تک پہنچنے کے لیے ان سب کے ساتھ مل کر آپ کو چلنا ہوتا ہے. کوئی بھی شخص اس کام میں، خصوصاً دین کی خدمت کے کام میں، اکیلا نہیں چل سکتا، تنہا نہیں چل سکتا. اسے اپنے ساتھ اور لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ کسی بھی بڑے کام کو کرنے کے لیے کوئی ایک بڑا پتھر ہی ہلانا ہٹانا ہو تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ 4-5 لوگ چاروں سمتوں سے لگیں گے اور پھر وہ اٹھے گا. تو اسی طرح دین کی خدمت کا کام تنہا نہیں ہو سکتا. یہ بھاری پتھر کوئی ایک شخص نہیں اٹھا سکتا. اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ اور لوگ آپ کے ساتھ ہوں. جب وہ آپ کے ساتھ ہوں گے تو ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ضروری ہے. اگر 4 پتھر اٹھانے والے باہم کوآرڈینیٹ نہ کریں تو خالی زور لگاتے رہیں تو بھی پتھر نہیں اٹھتا. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی، ان منافقین کی حالت یہ کہ پہلے تو نکلتے نہیں، پھر اگر تم نکلو اور مصیبت اٹھاؤ تو خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے ہم نے اپنا بچاؤ کر لیا. اور اگر تمہیں کوئی کامیابی ہو تو اس وقت یہ ضرور سوچتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم بھی کامیاب ہوتے. اور یہ بھول جاتے ہیں کہ تمہارا اور ان کا ساتھ ہونے کا کوئی اور بھی سبب تھا، اور سبب بھی تھا ساتھ ہونے کا، محبت کا، مودت کا. محبت اور مودت کی وجہ کوئی مال نہیں تھا کہ تم اکٹھے ہوئے تھے مال غنیمت کمانے یا دنیا کے فائدے اٹھانے. تم تو سب اکٹھے تھے کس لیے؟ اللہ کے دین کی ترقی کے لیے، ایک مشن کے لیے. فَلْيُقَاتِلْ، یہاں پھر نیت کو خالص کیا گیا. فَلْيُقَاتِلْ، بس چاہیے کہ جنگ کریں. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے. جو آخرت کمانے کے لیے، آخرت پانے کے لیے، آخرت چاہنے کے لیے دنیا بیچ ڈالتے ہیں، دنیا کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں چاہیے کہ پھر وہ جب اس راستے میں نکلے تو خالصتاً اللہ کے لیے نکلیں. جیسے کہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جو اس لیے جنگ کرے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی دراصل اللہ کے راستے میں نکلتا ہے. تو یہاں پھر ریمائنڈر دیا گیا، چاہیے کہ جنگ کریں، لڑیں. کس میں؟ فی سبیل اللہ، صرف اللہ کے راستے میں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے جنگ صرف ایک ہی مقصد کے لیے جائز ہے، کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں. اور وہ مقصد ہے اللہ کا کلمہ بلند کرنا جب بھی حالات اس کا تقاضا کریں. جیسے پیچھے آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنا آپ بیچ ڈالتا ہے، خود کو بھی بیچ ڈالتا ہے، کچھ بھی نہیں باقی چھوڑتا. مال اور اولاد اور باقی چیزیں تو اور بات ہے، وہ اپنا آپ بھی بیچ دیتا ہے. تو یہاں بھی کیا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی بیچ ڈالتے ہیں آخرت کی زندگی پانے کے لیے، مراد کیا؟ آخرت کی کامیابی پانے کے لیے، انہیں چاہیے کہ پھر وہ اپنی نیتیں درست رکھا کریں، اور جو بھی وہ کام کریں اللہ کے نام کی بلندی کے لیے کریں، نہ اپنا نام بلند کرنا اور نہ ہی کسی دوسرے کا. وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو بھی اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر مارا جائے، او یغلب، یا غالب آ جائے، فَسَوْفَ نُؤْتِیہِ، پس ان قریب ہم دیں گے اس کو، اجرًا عظیما، اجر عظیم. یعنی اس راستے میں اگر کوئی شخص کسی دشمن کے ہاتھوں مارا جائے یا پھر وہ کسی کو مار دے اور غالب آ جائے تو دونوں صورتوں میں، یعنی خواہ غازی ہو خواہ شہید، دونوں صورتوں میں اس کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ ایک مومن کسی دنیاوی مقصد کے لیے جنگ نہیں کرتا. جیسے اور قوموں کے مقاصد کیا ہوتے ہیں جنگ کرنے کے؟ کبھی کسی ملک کے تجارتی وسائل پہ قبضہ کرنا، کبھی اس کے یعنی بیسیکلی پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں یا اپنی قوم کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر بیسیکلی کیا سکھایا جا رہا ہے کہ مومن کسی پر زیادتی کرنے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے، ان کی زمین یا ان کے وسائل اور ریسورسز پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ نہیں کرتا، بلکہ وہ کس لیے جنگ کرتا ہے؟
اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے. تو پہلی بات جنگ کا مقصد بتا دیا گیا، دوسری بات اس کا اجر بتا دیا گیا کہ کتنا بڑا اجر ہے، اور بعض احادیث سے بھی اس کا اجر پتہ چلتا ہے. مثلاً بخاری کی حدیث ہے، سہیل بن سعد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں. یعنی واقعی اگر کوئی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور دنیاوی مفادات اور زمینوں کی جنگ نہیں کرتا، تو ایسا شخص اگر مارا بھی جائے تو وہ ایسا لطف اٹھاتا ہے کہ بار بار اسی طریقے سے پھر مرنا چاہتا ہے. تو فیقتل کی بات یہاں کی گئی. پھر فرمایا، وما لکم، اور کیا ہے تم کو، لا تقاتلون، نہیں تم جنگ کرتے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب یہاں ابھارنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا گیا کہ آخر ایسا کیوں نہیں. تعجب کی بات ہے کہ تم نہیں نکلتے اس راستے میں، تم نہیں نکلتے جنگ کے لیے. والمستضعفین، اور کمزور سمجھے گئے، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم ہونے سے پہلے یہ نشانی ظاہر ہوگی کہ زمانہ قریب آ جائے گا. یتقارب الزمان، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، اور ایک دن ایک گھنٹے کی طرح، اور ایک گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح تیزی سے گزرنے والا ہو جائے گا. اور آج آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کتنی سچ معلوم ہوتی ہے کہ ہر شخص وقت کی کمی کا شکار ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا ہفتہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا مہینہ گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلتا اتنی عمر گزر گئی، کل کی بات لگتی ہے. اور انڈائریکٹلی یہ اشارہ اس بات کی طرف کہ زندگی کی رفتار بہت تیز ہو جائے گی، یعنی فاسٹ لائف جس کو آپ کہتے ہیں اس کا شکار ہو جائے گا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا محبوب ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثوبان سے فرمایا، اے ثوبان، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب دوسری امتیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح تم کھانے کے برتن پہ ٹوٹ پڑتے ہو. ثوبان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہو جائیں گے؟ فرمایا، نہیں، بلکہ تم کثرت میں ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے محبت اور جہاد سے نفرت. اور ایک روایت میں آتا ہے، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. اسی طرح نیک لوگ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ یکے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں گے، فوت ہوتے جائیں گے، فضول لوگ باقی رہ جائیں گے، بیکار، نکمے، جس طرح جو کا بھوسا یا ردی کھجور باقی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ ان فضول لوگوں کی کچھ پرواہ نہ کرے گا، کوڑے کرکٹ کی طرح ہوں گے جن کی کچھ پرواہ نہ کرے گا کہ ان کو پھینک دیا جائے یا کاٹ دیا جائے یا کہیں جلا دیا جائے. ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی ضرورت نہیں. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان کی خوب چھانٹی صفائی کی جائے گی تو فضول لوگ باقی رہ جائیں گے اور نیک لوگ ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا، اس طرح ان کے وعدے اور امانتیں خلط ملط ہو کر رہ جائیں گے اور وہ اختلافات کا شکار ہو جائیں گے. یعنی نہ ان میں وعدوں کا پاس ہوگا، نہ امانتوں کی ادائیگی کا احساس ہوگا، اور وہ ایک ہی چیز جانیں گے اور وہ لڑائی جھگڑا، اختلافات. کیونکہ کوڑا کرکٹ ہے نا، کوئی وزن تو اس کا ہے نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں، کسی نیک کام میں استقامت تو ہے نہیں، بس جدھر کو پانی جا رہا ہے اس پہ بہ رہے ہیں، ہوا چل رہی ہے اس پہ اڑ رہے ہیں. تو ایسے نکمے اور بیکار لوگ باقی بچیں گے اور پھر ایک دن دنیا اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. ہر گھر میں فتنہ داخل ہو جائے گا. حضرت عوف بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک کے موقع پر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ اس وقت چمڑے کے ایک خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا قیامت کی 6 نشانیاں گن لو، پھر ایک ایسا عام اور تباہ کن فتنہ ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر بھی اس کی لپیٹ میں آنے سے محفوظ نہ رہ سکے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے اور ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ قیامت کی ان علامات کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حالات تو بہت عرصے سے ہیں، قیامت آنی ہوتی تو آ چکی ہوتی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، انہیں کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ جو لوگ مذاق اڑانے پر تل جاتے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے. قرآن نے ایسے لوگوں کو منافق بتایا ہے. اور بات یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو پھر کسی سے پوچھ کر نہیں آئے گی، اس کا وقت تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور جب آ جائے گی تو کوئی اس سے فرار حاصل نہیں کر سکے گا. آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، چاہیں تو کسی چیز کو مانیں اور چاہیں تو انکار کر دیں، لیکن جب اصل حقیقت سامنے آئے گی تو پھر ہم انکار نہ کر سکیں گے. آپ نے بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ طہارت میں بھی زیادتی کی جائے گی، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ لوگ طہارت حاصل کرتے وقت وسائل یا ریسورسز کو بہت ضائع کریں گے. مثلاً یہ کہ وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی لنڈھانا، بہت صابن گرانا، اسی طرح نہاتے وقت بہت پانی ضائع کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پانی کی قلت بھی ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے یہ بات کہ ایک شخص کو آپ نے فرمایا تھا کہ خواہ تم دریا کے کنارے بیٹھے ہو پھر بھی وضو کے لیے اتنا ہی پانی لو جتنا تمہاری ضرورت ہے، یعنی بہت زیادہ پانی ضائع نہ کرو. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وسائل کے ذریعے پانی کا حصول بعض علاقوں میں بہت آسان ہو گیا ہے اور لوگ بہت ناقدری کے ساتھ پانی ضائع کرتے ہیں. مثلاً بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ برش کرنے کے وقفے میں ٹیپ کھول دی جاتی ہے، بعض اوقات 5 منٹ تک ٹیپ میں سے پانی بہتا رہتا ہے اور آرام آرام سے لوگ اپنی طہارت اور صفائی کا اہتمام کرتے رہتے ہیں. تو کسی بھی طرح کے وسائل کو ضائع کرنا جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، خواہ وہ دین کے کسی کام کے کرنے میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جائے، وضو جیسی چیز میں ہی کیوں نہ استعمال کیے جا رہے ہوں. تو طہارت میں مبالغہ آرائی کا مطلب یہی ہے، وسائل کا ضیاع. دعا میں زیادتی کا مقصد کیا لمبی دعاؤں کا بھی مراد یہ ہوگا؟ اصل میں دعا تو حسب ضرورت کی جا سکتی ہے، حسب موقع. کبھی آپ کے پاس وقت زیادہ ہوتا ہے تو آپ دیر تک بھی دعا کر سکتے ہیں، مخصوص اوقات میں، مخصوص قبولیت کی جگہوں پر. لیکن سنت کے طریقے سے ہٹ کر مبالغہ آرائی کے انداز میں دعا کرنا اور پھر ردیف قافیے ملا کر دعا کرنا یا شعر و شاعری کے انداز میں دعا کرنا، ان چیزوں سے منع کیا گیا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب